اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں چند گزارشات آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ تیرا دربار دربار مصطفی ہے، میری بگڑی بنا داتا تو نے لاکھوں کی بنائی ہے۔ ناظرین اکرام، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور کا آغاز صوفیاء کرام ہی کی ذات سے ہوا۔ سب سے پہلے بزرگ جنہوں نے اس خطہ کو اپنے روحانی فیوز اور علم و فضل سے مستفیض کیا وہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی مسائی جمیلہ سے یہاں اسلام کی شمع روشن ہوئی اور پھر اس بر صغیر میں ایک گوشہ سے لے کر دوسرے گوشہ تک تاریخی تسلسل کے ساتھ خانقاہوں اور روحانی مرکزوں کا ایک جال بچھ گیا جس سے لاکھوں بندگان خدا نے استفادہ کیا، اور آج بھی اس خطہ پاک پر آپ کے روحانی اثرات اور فیوز و برکات دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر مختصراً آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ سید ابو الحسن علی حجویری حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے متعلق بہت سی آراء ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ 400 ہجری کو غزنی کے نواح میں ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ابتدائی زندگی اپنے وطن حجویر میں گزری اور بعد ازاں آپ نے حصول علم کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ آخری عمر میں آپ لاہور تشریف لائے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، اور وہ شمع آج بھی اسی طرح روشن ہے جو آپ نے روشن کی تھی۔ اس نور نے پنجاب ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں عشق الہی کے پروانوں کو اپنے گرد جمع کر لیا۔ یہاں ولی، کتب اور مشائخ حاضری کے لیے آتے ہیں اور صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لاہور سارے شہروں کا قطب الارشاد شہر ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف حضرت داتا گنج بخش سرکار قیام فرمانے سے۔ اور میرے دادا جی حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کا کوڑا کرکٹ عطر اور گلاب ہو اس گھر والے کی کیا شان ہوگی۔ سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا خاندان علم و فضل اور زہد و تقوی میں لاسانی تھا۔ حصول علم کے لیے آپ نے متعدد ممالک کا سفر کیا اور ممتاز اہل علم سے استفادہ کیا۔ سلسلہ جنیدیہ میں حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ حضرت ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت ابو سعید ابو الخیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبتوں سے بھی مستفید ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی کتابیں تحریر فرمائیں، ان میں سے جو کتاب بہت زیادہ مقبول ہوئی وہ کشف المحجوب ہے، جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے کامل مرشد مل جائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، حکایات میں ہے کہ کوئی درویش دجلہ کی لہروں میں پھنس گیا جو تیرنا نہیں جانتا تھا۔ کسی نے کہا کہ اگر کنارے پر آنا چاہتے ہو تو کسی کو بلاؤں جو تمہیں کنارے پر لے آئے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا تو پھر کیا ڈوبنا مطلوب ہے؟ درویش نے کہا نہیں۔ اس شخص نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ درویش نے کہا میری چاہت کیا ہوتی، میں وہی چاہتا ہوں جو حق تعالی چاہتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے ڈیرا کے پاس ایک گوالن روزانہ دودھ لے کر گزرتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ سرکار لاہور میں نئے نئے تشریف لائے تھے، اور وہ گوالن روزانہ ایک ہندو جادوگر جوگی کو وہ دودھ دیتی تھی۔ اس عورت نے بتلایا کہ اگر وہ دودھ اس جادوگر کو نہ دے تو اس کی بھینس دودھ کی جگہ خون گرانے لگتی ہے اور تھن خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس عورت کو جادوگر کے پاس جانے سے منع فرمایا کہ جاؤ، آج سے تمہارا جانور زیادہ دودھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے ناظرین کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور گوالوں کے جانور زیادہ دودھ دینے لگے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صحت پر تھے
تھے اور فرغانہ کے علاقہ میں ایک بزرگ کی تلاش کر رہے تھے۔ ایک موضع جس کا نام ملانگ تھا، ان کا پتہ ملا۔ اس پیر مرد کا نام باب عمر تھا۔ ان کے پاس ایک ضعیف العمر عورت بھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ زکان سے میں نے اس پیر مرد کی زیارت کا ارادہ کیا۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا، کیوں کر آنا ہوا؟ میں نے کہا، آپ کی زیارت کے لیے حضور آیا ہوں۔ شیخ نے نظر التفات سے مجھے دیکھا اور کہا، اے بیٹا، میں فلاں روز سے تجھ کو دیکھ رہا ہوں، اور جب تک کہ تجھ کو مجھ سے غائب نہ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھتا ہی رہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے دنوں اور سالوں کا شمار کیا تو وہ دن جو پیر مرد نے بتایا تھا میری توبہ کی ابتدا کا دن تھا۔ اس پیر مرد نے فاطمہ سے کہا کہ درویش کے کھانے کے لیے کچھ لاؤ۔ وہ گئی اور انگور اور کھجوریں لے آئی، حالانکہ ان کا موسم نہ تھا، اور فرغانہ میں کھجوروں کا ہونا تو ویسے بھی ناممکنات میں سے ہے۔ ایک مرتبہ آپ شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر بیٹھے ہوئے ایک سفید کبوتر کو دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کبوتر آیا اور اس غلاف کے نیچے جو قبر پر ڈالا گیا چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کسی نے اڑایا ہے۔ جب غلاف کو الٹ کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی حیرت انگیز معاملہ ہوا۔ رات کو شیخ خواب میں ملے۔ میں نے ان سے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ فرمایا، یہ کبوتر میرے معاملہ کی صفائی ہے اور ہر روز میری قبر پر میری ہم نشینی کے لیے آتا ہے۔ بالکل اسی طرح کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک سابقہ جج جسٹس امیر علی نے ایک اور کتاب زیر عنوان ہائی اسپاٹس آف پنجاب لکھی، جس میں ایک واقعہ سے حضرت داتا گنج بخش سرکار کی بے نیازی، عجز و انکساری اور ظاہری نمود و نمائش اور زیب و زینت سے حد درجہ نفرت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس دور میں اندرون بھاٹی دروازہ میں پیشتر آبادی ہندوؤں کی تھی جو بھٹی کہلاتے تھے، اور بھاٹی دروازہ کی وجہ تسمیہ بھی یہی تھی۔ مسلمان عقیدت مند جو داتا صاحب کی زیارت اور رشد و ہدایت کے لیے آتے تھے، ان کا اکثر گزر بھاٹی دروازے سے ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ داتا صاحب کا مسکن بھاٹی دروازے کے باہر تھا، اس لیے عذرائے عقیدت لوگوں نے بھاٹی دروازے کا نام بدل کر آپ کے نام پر حجویری دروازہ رکھ دیا۔ بھٹی کہلانے والے ہندوؤں کو یہ بات ناگوار محسوس ہوئی۔ انہوں نے جے سنگھ کی قیادت میں ایک وفد حضرت داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس بھیجا، جس نے انہیں اپنے جذبات سے آگاہ کیا۔ آپ نے ہندوؤں کی شکایات کو ٹھنڈے دل سے سنا اور فیصلہ صادر فرمایا کہ اس دروازے کا نام بھاٹی دروازہ ہی رہے گا۔ ظاہری نمود و نمائش اور خود ستائش کو جب آپ نے ٹھوکر مار دی اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ظاہری زیب و زینت گوارا نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اس دنیاوی زیب و زینت کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے صفائے باطن کو دھیان میں رکھتے ہیں، آپ کے اس فیصلہ سے ہندو بھٹی اور ان کے وفد کا لیڈر اس قدر متاثر ہوا کہ داتا صاحب سرکار کے ہاتھوں پر اس پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دن سے سب بھٹی مسلمان کہلانے لگے، اور یہ وہی بھٹی مسلمان ہیں جو جذبہ اسلام سے آج تک سرشار ہیں۔ اس واقعہ کی تصدیق بہت سے مورخین نے بھی کی ہے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ موجودہ پاکستان کے علاقہ سندھ کی ایک عورت جو کہ ذات کی ہندو تھی، انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے لاہور آ گئی۔ یہاں پر آ کر اس نے حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے باہر ایک چھوٹا سا ٹھیلا لگایا جہاں پر وہ سبزی بیچا کرتی تھی، لیکن ہر روز عقیدتاً کچھ سبزی حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے لنگر میں بھی بھیجا کرتی۔ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے اس کی مشکل آسان کر دے، اور پھر وہی ہوا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہی ہندو عورت جو ایک ایک ڈھیلے کو ترستی تھی، اللہ تعالیٰ نے بوسیلہ حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اس حد تک نوازا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئی بلکہ واپس جا کر اس نے بہت ساری زمین خریدی، اور آج بھی سندھ میں اس کا نام بڑے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو ناظرین کرام، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ ناظرین کرام، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے دور کا آغاز صوفیاء کرام ہی کی ذات والا صفات سے ہوا۔ سب سے پہلے بزرگ جنہوں نے اس خطہ کو اپنی روحانی فیوز اور علم و فضل سے مستفیض کیا وہ حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی مسائی جمیلہ سے یہاں اسلام کی شمع روشن ہوئی، اور پھر اس برِ صغیر میں ایک گوشہ سے لے کر دوسرے گوشہ تک تاریخی تسلسل کے ساتھ خانقاہوں اور روحانی مرکزوں کا ایک جال سا بچھ گیا۔
جس سے لاکھوں بندگان خدا نے استفادہ کیا، اور آج بھی اس خطہ پاک پر آپ کے روحانی اثرات اور فیض و برکات دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کی عظمت اور آپ کے کشف کا اندازہ اس واقعہ سے لگائیے۔ یہ سن 1970 کا زمانہ تھا۔ لاہور کے علاقہ ساندہ میں ایک غریب ناشتے والا خوشی محمد رہا کرتا تھا۔ اس کی عمر 60-65 سال ہوگی۔ 3 بچیوں کا باپ تھا جو جوان تھی، لیکن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو رہی تھی۔ مکان بھی کچا سا تھا اور بنیادی ضروریات کی کمی تھی۔ وہ کمزور جسم کے ساتھ اپنی ناشتے والی ریڑھی نکالتا اور بازار میں ایک طرف کھڑا ہو جاتا۔ سارا دن سردی ہو یا گرمی وہ اکیلا ہی ریڑھی پر کھڑا رہتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا۔ ایک دن موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس نے ریڑھی نہ لگائی۔ پریشان تھا کہ آج گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا، شاید نوبت آج پھر فاقے کی ہو۔ انہی سوچوں میں گم وہ چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اسے کافی دیر ہو گئی۔ اچانک اس کی نظر جو اوپر اٹھی تو کیا دیکھتا ہے کہ مزار حضور داتا گنج بخش سرکار پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے جلوہ فروز ہے۔ سوچا کہ چلو نہ چاہتے ہوئے ہی صحیح وہ دربار تک آ تو گیا، اب شرف باریابی بھی کر لے۔ بوجھل دل کے ساتھ وہ مزار کے اندر داخل ہوا، وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر مزار پاک پر حاضر ہو گیا۔ ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سوچوں کہ سمندر میں گم اسے کب نیند آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ جنہوں نے سبز رنگ کا جبہ پہن رکھا ہے، انیانے شباب سے دمکتا چہرہ، سر پر انابی کلا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خوشی محمد کے قریب آئے اور فرمایا، خوشی محمد، ہم نے ہی تم کو یہاں بلوایا ہے۔ ہمیں معلوم ہے تمہارے حالات کیسے ہیں۔ تم ایک سچے مومن مسلمان ہو جس نے کبھی نہ تو حقوق اللہ سے کوتاہی برتی اور نہ ہی حقوق العباد سے۔ ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات آسان فرما دے گا۔ تم کبھی کبھار ہمیں ملنے آ جایا کرو۔ تم خوشی محمد ہو اس لیے خوش رہا کرو۔ خوشی محمد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو شام ڈھل رہی تھی۔ دربار شریف سے لنگر لیا تاکہ بیوی بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ حوصلہ مند دل سے گھر کو روانہ ہوا۔ جب گھر میں داخل ہوا تو عجیب و غریب منظر دیکھا۔ انواع و اقسام کے کھانوں کی خوشبوئیں چاروں جانب پھیلی ہوئی تھیں۔ بیوی بچوں کے چہروں پر خوشیاں کھل رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تہوار ہو۔ خوشی محمد نے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ بیٹی نے جب باپ کو آتے دیکھا تو بھاگ کر باپ کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، ابا جان، آپ نے جو سامان ٹرک والے آدمیوں کے ساتھ بھجوایا تھا وہ بہت خوبصورت ہے اور ہم تینوں بہنوں کے لیے بہت زیادہ ہے۔ خوشی محمد نے پوچھا، کیسا سامان، کیسا ٹرک، کیسے آدمی؟ پھر اچانک خود ہی ان کو وہ بزرگ یاد آئے جنہوں نے کہا تھا کہ خوشی محمد خوش رہا کرو۔ اچانک خود ہی اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ فوراً سجدہ ریز ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اس نے دربار حضرت عثمان الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ناشتہ بیچنا شروع کر دیا۔ اس کا کام ایسا چلا کہ دنوں میں اس کے حالات بدل گئے۔ بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ آج اسی خوشی محمد کے نواسے حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے سامنے ناشتہ بیچتے ہیں اور اللہ کا ان پر خاص فضل و کرم ہے۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ حضرت داتا گنج بخش کی جدید تعمیر اور ایک چھپا ہوا کرامت۔ لاہور کے دل میں جہاں روحانی نور ہر شام ہواؤں میں محسوس ہوتا ہے، وہاں حضرت علی حجویری یعنی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا مزار ہر دل کو سکون دیتا ہے۔ 2023 میں پنجاب سرکار نے مزار کی جدید تعمیر اور توسیع کا اعلان کیا۔ منصوبہ بڑا تھا، ہزاروں مزدور، انجینئر اور سرکاری افسر شامل تھے۔ جب کھدائی کا کام مزار کے پرانے حصے میں شروع ہوا تو ایک دن زمین میں کچھ عجیب سی حرکت محسوس ہوئی۔ ایک مزدور کا بیلچہ جیسے کسی پتھر سے ٹکرایا۔ جب اور گہرائی میں کھودا گیا تو مٹی اور پتھروں کے نیچے ایک پرانا تاک نما کمرہ نکلا، بالکل بند اور رہسیمئی۔ ہڑکمپ مچ گیا۔ انجینئروں نے ترنت کام رکوا دیا۔ افواہیں پھیلنے لگیں کہ زمین کے نیچے کوئی نورانی چیز چھپی ہے۔ کچھ سرکاری افسر جب اس تاک کے اندر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک پرانا لکڑی کا صندوق رکھا تھا جس سے ہلکی سی روشنی نکل رہی تھی۔ جب صندوق کھولا گیا تو سب کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ اس میں ایک دینی جھنڈا،
एक तसब्बुह और एक बहुत पुरानी किताब थी। मगर सबसे हैरतअंगेज बात ये थी कि संदूक खुलते ही पूरे कमरे में एक ऐसी खुशबू फैल गई जो इस दुनिया की नहीं लगती थी, जैसे जन्नत की हवा बह रही हो। एक बुजुर्ग मजदूर डर के मारे रोने लगा। वो बोला, मैंने हजरत को ख्वाब में देखा था। वो कह रहे थे, हमारे मुकाम को तंग मत करो वरना राज खुल जाएगा। ये बात ऊपर तक पहुंचाई गई। हुक्म आया कि उस जगह को फौरन बंद किया जाए। मीडिया को भी खबर लगने लगी, लेकिन सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया, रूटीन खुदाई मुकम्मल हुई, कुछ खास नहीं मिला। मगर हकीकत छुपा दी गई। सिर्फ चुनिंदा अफसर, इंजीनियर और कुछ उलेमा इस राज में शरीक थे। उनका कहना था कि अगर अवाम को पता चल गया कि हजरत दाता गंज बख्श का कोई रूहानी खजाना जमीन के नीचे मौजूद है तो लोग बेकाबू हो जाएंगे और तामीर का सारा काम रुक जाएगा। रात के वक्त वो ताक दोबारा बंद कर दिया गया। संदूक को वापस अंदर रखा गया और सीमेंट से सब कुछ ढक दिया गया। मगर अल्लाह के वली का नूर छुप नहीं सकता। कुछ दिनों बाद एक रात मजार के निगरान को उस बंद की गई जगह से रोशनी का ताज निकलता हुआ दिखाई दिया। वो रोशनी आसमान तक जा रही थी। कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, लेकिन सुबह होते ही उनके मोबाइल से वीडियो गायब हो गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन उनके अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए। आज भी वहां काम करने वाले कुछ पुराने मजदूर कहते हैं कि वो संदूक हजरत के हाथों का रखा हुआ था। उसमें ऐसे असरार हैं जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदे ही समझ सकते हैं। तामीर मुकम्मल हो गई, मगर उस कमरे का रहस्य अब भी अंदर बंद है। कहते हैं हजरत दाता गंज बख्श का रूहानी नूर उस जगह की हिफाजत करता है। जो लोग ईमान और अकीदत के साथ वहां जाते हैं, उन्हें एक अलग ही सुकून और नूर महसूस होता है। और जो लोग उस राज को छुपाने वालों में शामिल थे, उनमें से कुछ बीमार हो गए, कुछ अपने ओहदे से हटाए गए। कहते हैं अल्लाह के वली के करामात को कोई नहीं रोक सकता। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।